بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. یہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ ہے اور نیکیوں کا سیزن ہے. اچھے اعمال کرنے کا سیزن ہے. جتنا انسان چاہے نیک اعمال کر کے اپنے اعمال نامے کو پر کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے اللہ کو راضی اور خوش کر لے. دیکھیے، اصل کامیابی تو نیکی ہی ہے. برائی میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے گناہ کہتے کس کو؟ جو چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ گناہ ہے. نبی کے فرمان کے خلاف ہو وہ گناہ ہے. اللہ نے کہا ایسا مت کرو، پھر بھی انسان کرے گا، گناہ ہے. نبی کے حکم کے خلاف ہے، گناہ ہے. اور گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ، وہ سیاہی مٹ جاتی ہے اور اس کا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ توبہ استغفار نہیں کرتا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایک بعد دیگرے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا، دھیرے دھیرے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر نیک بات اثر نہیں کرتی اور یہ آدمی مجنون اور باولا جیسا ہو جاتا ہے. گناہ کرتا انسان کیوں ہے؟ نفس کی لذت کے لیے. نفس کی لذت کے لیے انسان گناہ کرتا ہے. بد نظری کرتا ہے، برے قدم سے چلتا ہے، بری نیت سے چھوتا اور پکڑتا ہے، غلط باتیں بولتا ہے، غلط چیزیں سنتا ہے، غلط چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، غلط چیزیں سوچتا ہے. یہ لذت نفس کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ بندہ نفس کا بندہ ہے. لیکن حقیقت میں اس کے نفس کو لذت محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح پریشان ہوتی. انسان کی روح پریشان ہوتی ہے. چنانچہ پھر یہ انسان پریشان دکھے گا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا عیش آرام کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو. اے سی میں رہتا ہے، گاڑیوں میں گھومتا ہے، پیسوں میں سوتا ہے، نعمتوں میں زندگی گزر بسر کرتا ہے، لیکن جب اس کے دل سے پوچھو دل میں سکون نہیں ہے. گناہوں میں ڈوبنے والا انسان ہے، یہ دل میں سکون نہیں ہے. یہ نفس کا بندہ ہے.
یہ گناہ کے اثرات ہیں، ایسے بندے کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی ظاہری نعم و نعمت، دنیا کی ظاہری تمام نعمتیں اس کو حاصل ہیں، دوسرا دیکھنے والا بندہ اس کو بہت خوش سمجھتا ہے، بہت ہی زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ پریشان پریشان رہتا ہے۔ کوئی چیز میری لٹ گئی، کوئی چیز میری ختم ہو گئی، نہ رات کو اس کو ٹھیک سے نیند آتی ہے، نہ کھانے میں لطف اور مزہ آتا ہے، نہ عبادات کا شوق اور ذوق ہے۔ اس کی دنیا اجڑ چکی ہے، کیونکہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے نفس کو خوش کرنے کے لیے، تو روح اس کی پریشان ہو گئی۔ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ بندہ گناہ میں مبتلا ہے؟ جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے، نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، اچھے کام میں من نہیں لگے گا، نماز میں مسجد میں آئے گا، لگے گا جیل خانے میں ہے، کب جلدی 2 رکعت مکمل ہو، چھوٹے اور بھاگے۔ قرآن اٹھائے گا، 2 صفحہ چند صفحہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تسبیح لے کر بیٹھے گا، 1 تسبیح مکمل ہونا پہاڑ گزرے گا۔ الغرض کوئی بھی نیک کام میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ یہ علامت ہے کہ یہ بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کے نفس کی لذت گناہوں میں ہے، بد نظری میں ہے، اور بری چیزوں کے سننے میں ہے، برا کام کرنے میں ہے، جھوٹ بولنے میں ہے، وہیں اس کے نفس کو خوشی ملے گی، لیکن نفس کی لذت ہے، لیکن روح کی اس کے سکون نہیں ہے، روح اس کا پریشان ہے۔ جب انسان اچھائی کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے، تو یہ جو گناہ کے اثرات ہیں، میل اور کچیل ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے مذلت کو اور اس کی تاریکی کو ان نیک اعمال کے ذریعے سے صاف اور پاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ رمضان کا ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ 11 مہینے تک یہ بندہ جو گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، 1 مہینہ محنت کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، 11 مہینہ جو اس نے گناہ کیا ہے، 1 مہینے کی محنت سے، توبہ استغفار سے اور اطاعت خداوندی سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ گناہ ختم ہونے کے مختلف راستے بتائے گئے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ اللہ سے توبہ کرو۔ توبہ ایک اہم ذریعہ ہے جو انسان کے نجات اور کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان کے گناہ پہاڑ کے طرح کیوں نہ ہو جائے، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، اگر یہ بندہ توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان سے اعلان کرا دیا، اے نبی کہو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے گویا اس نے اپنی زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک مثال سے سمجھو، موبائل میں ایک میسج آیا، 2 آیا، 3 آیا، آتا رہا، پورا ان باکس بھر گیا، میسج سے بھر گیا۔ اب صاحب کوئی طریقہ ہے خالی کرنے کا؟ ڈیلیٹ کر دو، ایک طرف سے تمام میسج کو مٹا دو، خالی ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا۔ ایسے یہ بندہ گناہوں میں لگا ہے، گناہ کر رہا ہے، پورا نام اعمال گناہوں سے بھر گیا۔ اب ان نام اعمال کو گناہوں سے خالی کرنا، پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیلیٹ کا راستہ بتایا، تم توبہ کر لو۔
توبہ کے ذریعے سے جو تمہارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، توبہ کی برکت سے تمام گناہ تمہارا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب کسی کو آپ موبائل دکھا لو، آپ کا سارا خالی ہے، وہ تو کہے گا بڑا اچھا آدمی ہے، اس میں تو کوئی میسج ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے توبہ کی برکت سے تمام نام اعمال جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا وہ سب پاک اور صاف کر دیں گے۔ اب بندوں کے سامنے جب تمہارا نام اعمال پیش ہوگا بالکل صاف ستھرا ہوگا، تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا کردار کا شخص ہے، اس کے نام اعمال میں تو گناہ ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا آدمی ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنے والا مہینہ توبہ کے لیے رکھا ہے، یہ مہینہ توبہ کا ہے۔ گناہ کے مٹنے کا اور بھی راستہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ استغفار کرو، توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے، استغفار سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ آدمی چلتے پھرتے استغفر اللہ کرتا رہے، پورا جملہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتا رہے۔ کثرت کے ساتھ جو آدمی توبہ استغفار کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ اس کا بھی تو معنی ہے یا اللہ معاف کر دو، یا اللہ معاف کر دو۔ ایک بندہ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے بڑی غلطی کرنے کے بعد آتا ہے، اس کا پیر پکڑ لیتا ہے، سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے، سر پلیز سر پلیز سر پلیز، صاحب وہ معاف چاہو ٹھیک ہے اب آئندہ مت کرنا۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی غلطی کر کے نادم ہو کر کے آتا ہے، اس کا پیر چھو لیتا ہے، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، میری ماں معاف کر دے، میری ماں معاف کر دے۔ اس کی ماں کچھ دیر کے بعد معاف کر دیتی ہے۔ جب ایک استاد اپنے شاگرد کو معاف کر دیتا ہے، ایک ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب یہ بندہ خدا کے سامنے بار بار استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دو، یا اللہ معاف کر دو، جب یہ بار بار عرض گزار ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے ختم ہونے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ توبہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ استغفار۔ اور یہ استغفار سب کو کرنا ہے، جس کے ذمے گناہ ہے اس کو بھی کرنا ہے، اور جس کے ذمے گناہ نہیں اس کو بھی کرنا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، اپنی آ کر پریشانیاں بیان کی۔ کسی نے کہا مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے آ کر کہا حضرت میرے گھر میں غربت ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے کھیت میں غلہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے گھر میں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے کنویں میں پانی نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ ایک شاگرد نے پوچھا حضرت ساری بیماریوں کا ایک نسخہ آپ کے پاس؟ ہر بیماری کا الگ الگ نسخہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بچہ گھر میں نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا غلہ نہیں پیدا ہوتا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا صاحب ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ہر بیماری کا آپ نے ایک نسخہ بتایا، استغفار کرو، وہی استغفار کرو۔ کہا بھائی مجھ سے کیوں بحث کر رہا ہے؟ قرآن میں دیکھ اللہ کیا فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ اے نبی کہہ دو استغفار کیا کرو اپنے اللہ سے،
معافی تلافی کیا کرو اللہ سے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اس معافی تلافی کے نتیجے میں، اس توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسا دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، تمہارے گھروں میں اولاد اللہ بڑھا دے گا. وجعل لکم جنات، اللہ تمہارے باغات کو، نہروں کو اللہ جاری کر دے گا. یہ استغفار کا نتیجہ ہے. تو استغفار کرنے سے بخشش بھی ہوتی ہے، استغفار کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں. فرمایا قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے. دوستو بنیادی جڑ کیا ہے؟ بنیادی وجہ استغفار کی کثرت ہے، اور سب کو کرنا ہے. اگر ہمارے ذمے گناہ ہے تو گناہ بھی معاف ہوگا، اگر ہمیں کوئی اور ضرورت پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر ہمیں مال اسباب کی حاجت ہے ہمارا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، دقت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ نسخہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے دوستو، آزما کر کے دیکھو. اس لیے میں نے عرض کیا سب کو یہ نسخہ عمل کرنا ہے. حدیث پاک میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر گناہ جھڑتے ہیں. مثلا وضو ہے. وضو کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی وضو کرے اور اعضاء وضو کو دھولے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، چہرہ دھولے، دائنا بایاں ہاتھ دھولے، سر کا مسح کرے، دایاں پایا اور بایاں پاؤں دھولے، تو ہر حصے کو جب دھولے گا تو وہاں سے گناہ جھڑتے ہیں. حدیث میں انسان کلی کرتا ہے تو منہ سے گناہ جھڑتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے ہونے والا گناہ جھڑتا ہے. اگر چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے، آنکھ سے، اور جو اس چہرے کے اندر جو حصے ہیں ان حصے سے جو گناہ ہوا، منہ سے گناہ ہوا، ناک سے ہوا، آنکھوں سے ہوا، پلکوں سے، منہ کے اندر سے، ان تمام حصے سے گناہ جھڑتے ہیں. ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھلتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں. اور یہ عبادت کا کام ہے. وضو بھی ایک عبادت ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد دعا بتائی گئی، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بعض روایتوں میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک، میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ ایک ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب آپ بتائیے، ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو ایک نیک عمل ہے، ایک حصے کو دھونے سے گناہ جھڑتا ہے، اس عبادت کے بعد بھی میرے نبی نے استغفار کرنے کا حکم دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تجھ سے میں استغفار کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. معلوم یہ ہوا جو گنہگار ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جو نیک عمل کرنے والے وہ بھی توبہ کریں، استغفار کریں. نماز ایک اہم عظیم الشان عبادت ہے، لیکن دوستو نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنے کا حکم ہے. حدیث پاک میں ہے جب آپ سلام پھیرو دائیں بائیں طرف تو سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ کہو اللہ اکبر. نماز پڑھ کر ہم نے کوئی تیر نہیں مارا ہے، ہم بڑے نہیں بن گئے، اللہ ہی بڑا ہے. ہم نے اس کی عبادت کی، اس کے باوجود وہی بڑا ہے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ مستحب ہے آدمی استغفر اللہ پڑھ لے. بھئی آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی چوری تو کیا نہیں،
کوئی زنا کا کام تو کیا نہیں، کوئی گالی گلوچ تو آپ بکے نہیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیوں آخر؟ ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا اس طرح میں عبادت نہیں کر سکا۔ تو جب ہمارے نبی نے معذرت کر دی، یا اللہ جس طرح تیرا حق تھا عبادت کرنے کا کہ ایک بندہ اپنے معبود کی عبادت کرے، اس طرح سے اس حق کے اعتبار سے میں نہیں کر سکا، تو جب میرے نبی حق ادا نہ کر سکے ہم اور آپ کیسے حق ادا کر پائیں گے؟ نیت باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ذہن ہمارا کھیت میں ہوتا، کھلیان میں ہوتا، نہ جانے کہاں کہاں ہوتا، حتیٰ کہ گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا دل دماغ گناہوں میں جا چلا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر خدا کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور دل دماغ نہ جانے کہاں کہاں ہمارا گشت کرتا پھرتا رہتا ہے، اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنا، استغفر اللہ، یا اللہ اس شکل تو نماز کی ہے مگر کھوکھلی نماز ہے، روحانی نہیں ہے، اندر سے روح نہیں ہے، اس میں تو مردہ ہے، اور جس میں روح نہ ہو مردہ عبادت ہے، مردہ لاش ہے۔ ہم شکل میں تو آپ کے سامنے نماز پڑھے ہیں لیکن روح اور اندرونی اعتبار سے ہمارا ذہن دل دماغ کہاں کہاں بہکتا پھرتا رہا، اس لیے انسان سلام کے بعد استغفار کرتا ہے۔ تو جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ بتا دیا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا، تو صاحب ان کے بعد امت میں کون آدمی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو مستثنا نہ کرے کہ صاحب گنہگار لوگ استغفار کرے، ہم تو مولوی صاحب ہیں، ہم تو حافظ صاحب ہیں، ہم تو حاجی صاحب ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، سب محتاج ہیں، ہر آدمی محتاج ہے کہ تو استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حج کتنا بڑا اہم عبادت ہے، شریعت کا ایک رکن ہے، اللہ پاک نے وہاں بھی حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اے نبی تم بھی وہیں سے نکلو جہاں سے لوگ احرام باندھ کر نکل رہے ہیں۔ جب حج کا احرام باندھنا ہے جو جہاں سے ہوگا وہیں سے احرام باندھ لے گا۔ عمرے کے احرام کے لیے ضروری ہے آپ کو رکن پر جانا ہے، اگر آپ اندر کے ہیں پھر بھی آپ کو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے وہاں باہر جانا پڑے گا، لیکن حج کے احرام کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، آپ اپنے گھر میں ہو، دکان میں ہو، جہاں سے حج میں جانا چاہتے ہو وہیں آپ احرام باندھ لو گے۔ یہ اللہ پاک نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ حج کا احرام باندھو جہاں سے لوگ نکلیں اور اللہ کے لیے اللہ کا استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کی کثرت کرتے رہا کرو۔ ہر عبادت کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو جو انسان گناہ کرتا ہے یہ گناہ کیسے ختم ہو؟ ایک طریقہ تو توبہ بتایا گیا، ایک طریقہ استغفار بتایا گیا، اعمال صالحہ ہے، اچھے اعمال کرو تو بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرے گا اس نیک عمل کے بدلے میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں غلطیاں ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ بات یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ 5 وقتہ نماز کا پابند انسان ایسے ہے جیسے کہ اس کے دروازے پر کوئی نہر ہو اور روز آنا وہ بندہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ یہ حدیث ایک آدمی کے دروازے پر صاف ستھری اچھی نہر ہو،
پانی بھرا ہے، روز آنا ایک بندہ اس میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے، حل یبقى من درنی شیء، نبی نے پوچھا بتاؤ اس کے جسم پر میل بچے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، جو 5 مرتبہ صاف ستھرے نہر میں غسل کرے گا تو وہ کیسے میلا گندا رہ سکتا ہے؟ اس کے جسم پر ذرہ برابر یہ میل کچیل نہیں بچے گا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثل صلوات الخمس، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے۔ جو بندہ 5 نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھے گا اس کے جسم کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جب انسان فجر پڑھے گا اور پھر ظہر پڑھے گا تو ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوا ظہر کی برکت سے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اگر عصر اس نے پڑھ لی تو ظہر عصر کے بیچ ہونے والا گناہ وہ معاف ہو گیا۔ پھر اگلا اس نے مغرب پڑھ لیا تو عصر اور مغرب کے بیچ ہونے والا گناہ وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر آگے اس نے عشاء پڑھ لیا تو مغرب عشاء کے بیچ والا گناہ معاف ہو گیا۔ پھر آگے فجر پڑھ لیا تو عشاء اور فجر کے درمیان کا گناہ معاف ہو گیا۔ تو اگلی نماز کی وجہ سے پچھلی نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کے معافی کا ایک راستہ توبہ ہے، ایک راستہ استغفار ہے، ایک راستہ نیک اعمال ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک تو 5 نمازوں کا تذکرہ ہے کہ 5 نمازوں کا پڑھنے والا آدمی تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک جمعہ پڑھے اور اگلا جمعہ پھر پڑھ لے تو ان دونوں جمعہ کے بیچ ایک ہفتے میں جو گناہ ہوا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نیک اعمال کی برکت ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں نیک اعمال بڑی پابندی سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو طعن تشنیع کرتے ہیں، فلاں بندہ چوری کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کی نیکیوں سے طعنہ مت دو۔ جو اس نے گناہ کا کام کیا وہ تو غلط ہے، لیکن اگر وہ چور نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا تو صحیح ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنا تو صحیح ہے، اگر وہ صاحب توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ عمل تو صحیح ہے۔ چوری خالی غلط ہے یا اور جو اس نے غلط کام کیا وہ غلط ہے، لیکن اس کی اچھائیاں غلط نہیں ہے۔ اس لیے اچھائیوں پر پابندی مت لگاؤ کہ چوری کرنا ہے تو نماز بھی مت پڑھو، چوری کرنا ہے تو قرآن بھی مت پڑھو، ایسا مت کرو۔ ہو سکتا ہے ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اگلے گناہ معاف کر دے اور اس کی برائی ختم ہو جائے۔ نیکیوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، یہ فیصلہ قرآن کا ہے، اللہ کا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو مٹا دیتی۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مشرک کافر آدمی زندگی بھر کفر کرے، شرک کرے، کرتے کرتے اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ نے، اس نیک عمل نے، اس پاکیزہ کلمہ نے اس کی زندگی میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو مٹا کر کے اس بندے کو پاک صاف روشن کر دیا۔ اس پاک کلمے میں اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے، ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھ لیا، زندگی بھر جو اس نے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، قتل کیا، زنا کیا، چوری کیا، چھوٹا بڑا جو کچھ بھی اس نے گناہ اور غلطی کیا ہو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینے کے نتیجے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے پچھلا تمام گناہ اس کا معاف ہو گیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو نیکیوں سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر کسی جگہ انسان رہ رہا ہو
اور وہاں پر دین پر چلنا مشکل ہو، لوگوں نے پریشان کر دیا، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تم عبادات نہیں کر سکتے، اور آدمی کے لیے وہاں مشکل ہو دین کا عمل کرنا، تو آدمی وہاں سے ہجرت کر جائے، چھوڑ دے، سستا مدہ جس طرح ہو سکے دھیرے دھیرے اپنی چیزوں کو بیچ کر ان جگہوں کی طرف منتقل ہو جائے جہاں اس کے لیے کھلے طور پر آزادی ہو، دین پر چلنا آسان، وہاں چلا جائے۔ اور یہ عمل اگر اس نے دین کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہاں ہم مجبور ہیں، آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، عبادات نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کھیت باغات مکانات کو چھوڑ کر ہم نے ہجرت کی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ ہجرت کا عمل اتنا شاندار عمل ہے کہ اس کی برکت سے پچھلے تمام گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گی۔ دیکھیے نیک عمل سے گناہ معاف ہوتا، نبی نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور فرمایا والحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 ہیں اس میں سے ایک رکن حج ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ حج پہ چلا جائے اور 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رہے، جب آدمی حج پر جائے 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے اور جھگڑا لڑائی نہ کرے، جھگڑا لڑائی نہ کرے کسی سے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ اگر ان 2 شرطوں کے ساتھ اس نے حج کیا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، وہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کوئی وضو کر رہا ہے وہ کر لے، اس کے بعد آپ جاؤ کرو، پخانہ پیشاب میں لائن لگی ہوئی ہے، پہلے وہ آپ سے آگے ہے وہ چلا جائے، اس کے بعد آپ جاؤ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کو پچھاڑ دیتے ہیں، تم ہٹو ہم جائیں گے پہلے۔ پانی میں کھانے میں نمبر لگا ہوا ہے، دھکا دے دیا صاحب اپنا آگے بن گئے، اس طرح نہ کرے، اس طرح نہ کرے۔ اگر کہیں کسی کو شدید ضرورت ہو تو آدمی سے درخواست کر لے مجھے زیادہ تقاضا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ کے بندے ہوتے، دل میں رحم ہوتا، وہ آپ کو گنجائش دے دیں گے، لیکن جھگڑا لڑائی کر کے اور طاقت کا مظاہرہ کر کے وہاں جانا نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ہے جھگڑے لڑائی کے طریقے وہاں، اور اپنی زبان سے بعض لوگ وہاں الٹا سیدھا بھی بکنے لگتے ہیں، گالی گلوچ بھی دینے لگتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہ گالی گلوچ کرو نہ جھگڑا لڑائی کرو۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ اگر آپ نے حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب حج کر کے واپس آئے گا سمجھو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے نیک اعمال سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 1-2 نہیں، ہزاروں مثال قرآن کریم میں ہے کہ نیک اعمال کی بنا پر انسان کا گناہ جھڑ گیا، معاف ہو گیا۔ اللہ نے سنہرا موقع آپ کو دیا، بہترین موقع رمضان کا آپ کا دیا ہے، اور اس کے اندر موٹے موٹے 4 مسئلے رکھے۔ دن کا روزہ ہے، اور دوستو روزہ کا ثواب اور اجر اللہ خود دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس وجہ سے ہر عمل کے اندر ریا کا امکان ہے۔ نماز پڑھ رہا آدمی ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہے ہو سکتا ہے صاحب لوگوں کو اپنی سخاوت دکھا رہا ہو، کوئی آدمی تقریر کر رہا ہو سکتا ہے اپنی جانکاری اور معلومات دکھا رہا ہو۔ ہر عمل کے اندر ریا کا امکان ہے، لیکن روزے میں کوئی ریا نہیں ہے۔ روزہ اگر آدمی رکھے گا تو اخلاص ہی کی بنیاد پر رکھے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی رکھے گا، اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے بند کمرے میں کھانا کھا لو اور منہ پوچھ کر کے آ جاؤ یہاں افطاری بھی کرو، ہم روزہ ہیں، اللہ تو جان رہا کہ آپ روزہ ہو کہ نہیں ہو۔ تو اسی لیے روزہ میں ریا نہیں ہے،
اللہ نے کہا جس نے روزہ رکھا اس آدمی کو میں مل گیا، روزے کا بدلہ میں ہوں۔ جس نے روزہ رکھا اس نے اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا، نبی کی حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا، اور جس کو اللہ مل گیا ساری کائنات اس کی بن گئی، سب اس کے حکم کے تابع ہو گئی۔ تو پہلا حکم دوستو روزہ۔ معمولی عذر کو لوگ بیماری شمار کرتے ہیں، میں ابھی تک کچھ نہیں، اور اب کل پرسوں سے جیسے روزہ شروع ہو جائے گا ایک لمبی تعداد ہوگی ڈائبٹیز کی، لمبی تعداد ہوگی بیماروں کی۔ ارے آپ اگر بیمار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں تو صاحب جو دوا آپ دن میں کھاتے ہیں ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں رات میں کھا لو، 2 ٹائم اگر آپ کو دن میں کھانا ہے تو آپ 2 ٹائم رات میں کھا لو، اگر 3 دفعہ دن میں کھانا ہے تو 3 دفعہ رات میں کھا لو۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو منع نہیں کرے گا کہ صاحب دن والی رات کو دن میں، دن کو رات میں کر لینے سے کوئی مشکل کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ آپ مغرب کے بعد کھا لو، سحری میں کھا لو، رات میں عشاء کے بعد کھا لو، 3 دفعہ 2 دفعہ آپ رات میں کھا لو۔ دوستو اصل مسئلہ اللہ کا ہے، میرا اللہ جانتا ہے ہم روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آئے کہ نہیں آئے۔ اگر آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو تو رکھو، اور اگر رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو بہانے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے تو قرآن میں چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے۔ بیمار آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسے آدمی کی رخصت اللہ نے دی ہے۔ آپ مت رکھو، اگر بیمار ہو بعد میں قضا کر لینا، اگر بعد میں قضا کرنے کی بھی امید نہیں ہے، صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے، تو اگر مالدار ہو تو فدیہ ہے، اور مالدار نہیں ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ لیکن دوستو اللہ سمجھتا ہے، اپنے اللہ کو ہر آدمی سمجھائے ہم روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر رکھنے کی طاقت ہے تو ہم ضرور رکھیں، اور نہیں رکھنے کی طاقت ہے تو ہم اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ جب گھر کا گارجن ان ذمہ داری کو محسوس کرے گا تو اس کی نوجوان اولادیں لڑکے بھی پابندی کریں گے، اے میری ماں روزہ سے ہے، میرا باپ روزہ سے ہے، میرا چچا روزہ سے ہے، میرا اڑوس پڑوس کے سارے لوگ روزے سے ہیں، ہم کھا نہیں سکتے۔ وہ نوجوان جان بوجھ کر اگر روزہ نہ رکھنے والا ہوگا تو ضرور روزہ رکھے گا۔ آج جو نوجوانوں کو چھوٹ ملتی ہے وہ ہمارے گارجنوں کی سہولت کی وجہ سے، ان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ وہ جب دیکھتا کہ میرا باپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں صاحب بہانہ بنا کر روزہ نماز چھوڑ دیتا ہے، میری ماں روزہ کو بہانہ بنا کر چھوڑ دیتی ہے، بچوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ اس لیے پہلے گارجن جو ذمہ دار ہیں یہ پابندی کریں، اور جو لڑکا لڑکی 15 سال کے ہو گئے ان پر روزہ فرض ہو چکا ہے، روزہ رکھانا ضروری ہے۔ تو ایک اہم عبادت رمضان میں روزے کا ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، حدیث میں ہے پوری زندگی رکھتا رہے اس کی قضا نہیں ہو پائے گی۔ خالی تسلی کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا 61 روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ اگر کسی ایک بندے نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس کو 61 روزہ رکھنا ہے، 1 روزہ قضا کا اور 60 روزہ ڈنڈ کا، کفارے کا۔ کیوں تو نے روزہ توڑا؟ یہ ڈنڈ ہے، یہ کفارہ ہے، 60 روزہ رکھنا پڑے گا، وہ بھی لگاتار، بیچ میں ایک ناغہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک ناغہ ہو گیا پھر سے لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھو۔ کیوں آپ نے ایسا چھوڑا؟ کیوں آپ نے توڑا؟ یہ تو ڈنڈ کے طور پر 61 روزہ آئے گا، ایک قضا اور 2 مہینہ کفارہ، لیکن پھر بھی جو ایک روزہ آپ نے رمضان کا چھوڑ دیا اس پر جو برکت ہے، اس پر جو اجر ہے، وہ 60-61 روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ نہیں ملے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ طے کرے انشاءاللہ ہم پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے۔ دوسری عبادت ہے یہ رمضان تراویح کی۔ تراویح پورے مہینے کی ہے، چاند دیکھ کر شروع ہونا، چاند دیکھ کر بند ہونا۔ اگر آپ کا قرآن مکمل ہو جائے، جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں، ایک قرآن سننے کی ایک سنیے، 2 کی 2 سنیے، 3 کی 3 سنیے، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی آپ قرآن سنیے۔
لیکن قرآن اگر مکمل ہے اور رمضان باقی ہے تو بقیہ دنوں کے اندر بھی اسی اہتمام اور پابندی کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، چاہے علم تری کیف سے پڑھیے، چاہے دوسرا تیسرا قرآن شروع کر کے پھر سے پڑھیے۔ تراویح آپ کو شروع رمضان سے اخیر رمضان تک کے پورے مہینے کی تراویح ہے، یہ نہیں قرآن مکمل تو تراویح مکمل، بلکہ روزہ جب تک ہے جب تک تراویح ہے۔ ایک قرآن مکمل ہو گیا، آپ کو ابھی بھی تراویح پڑھنی ہے، چاہے علم تری کیف سے پڑھو، دوسرا قرآن سنو، تیسرا قرآن سنو، جتنی اللہ نے طاقت دی اتنا قرآن سنو۔ تو دوسرا عمل کیا ہے تراویح کا؟ تیسرا عمل ہے قرآن سے لگاؤ کا۔ آج دوستو ہمارے معاشرے سے قرآن نکل گیا ہے، قرآن سے تو لوگوں کو نجات ملی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے اس میدان سے جس میدان میں اونٹ چراتے تھے۔ امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، کھڑے ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری رک گئی تو پیچھے تمام سواریاں رک گئیں۔ آگے آگے بادشاہ ہے، پیچھے پیچھے رعایا ہے۔ جب بادشاہ کی سواری رکی تو پیچھے تمام سواریاں رک گئی، بھیڑ جمع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے، آپ کی وجہ سے بھیڑ جمع ہو گئی۔ پہلے لوگ بادشاہوں کو بھی ٹوکتے تھے نا، پہلے لوگ بادشاہوں کو بھی ٹوکتے تھے، اور یہی عبادت ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے کہ میں بادشاہ بن گیا جیسا چاہوں ویسا کروں، میں امام بن گیا جیسا چاہوں ویسا کروں، میں متولی محتمم بن گیا جیسا چاہوں ویسا کروں۔ نہیں، ہر آدمی کے اوپر روک ٹوک کرنے والے ہوں۔ روک ٹوک کرنے سے آدمی صحیح چلتا، اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ واقعہ بتاؤں میں آپ کو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے خطبہ دینے کے لیے، بادشاہ بنے ہیں، خطبہ دینے کے لیے آئے۔ کہا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، میری بات مانو۔ ایسی بات جو بادشاہ ہوگا اس کی بات سننی پڑے گی، ماننی پڑے گی۔ میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہا صاحب نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ مجھے ایک کوئسچن ہے، میرا ایک سوال ہے، پہلے سوال کا جواب دو تب ہم سنیں گے۔ کیا سوال ہے؟ کہا کل کپڑا تقسیم ہوا تھا کچھ، تو چھوٹا چھوٹا کپڑا تھا، ہمارا کرتا نہیں بنا، اور آپ لمبے آدمی ہیں پھر بھی آپ کا کرتا بن گیا۔ اس کا مطلب آپ نے بادشاہ ہونے کے ناطے زیادہ لیا اور ہم رعایا ہونے کے ناطے ہم کو تھوڑا دیا، تو ہم کیسے آپ کی بات مانیں گے؟ بات اس کی مانی جاتی ہے جو صحیح بولے اور عدل اور انصاف کرے۔ آج جو بادشاہ ہوگا اس کی تنخواہ دوسری، رعایا کی تنخواہ 2000 3000 2500، کیسے بیچارہ مرے گا کہ کھائے گا جیے گا؟ آپ کا خرچہ 30,000 50,000 میں نہیں پورا ہوتا، اس کا خرچہ بیچارے کیسے پورا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کی لمبی لمبی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور جو چھوٹے بیچارے ہیں، بچے بھی ہیں، زیادہ خرچہ بھی، ان کا کیسے پورا ہوگا؟ تمام اصحاب بدر کا تنخواہ 5,000 درہم تھا۔ 5,000 درہم کا آج لگ بھگ 10-11 لاکھ روپیہ بنے گا سالانہ۔ یہ تنخواہ وہ بقدر کفایت دیا کرتے تھے۔ تو اس بوڑھا آدمی نے کہا صاحب ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کا کرتا بتاؤ کیسے بنا اور ہمارا نہیں بنا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا نہیں مانے، اپنے بیٹے سے کہا، عمر، عبداللہ نام تھا، عبداللہ کھڑے ہو اور جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں سنو، سب کو ایک ایک کپڑا ملا تھا، تو ہم کو بھی ایک کپڑا ملا، ہمارے ابا عمر کو بھی ایک کپڑا ملا۔ ہم نے سوچا ہمارے ابا لمبے بدن کے ہیں تو ہم نے اپنا والا بھی کپڑا ابا کو ہدیہ دے دیا، جو ہم کو ملا ہم نے اپنا حصہ ابا کو دے دیا، اور دونوں ملا کر پھر ابا کا کرتا تیار ہو گیا، وہ پہن کر کے خطبہ دینے آئے ہیں۔ بات صاف ہو گئی، ذہن صاف ہوا، بڈھا بیٹھ گیا، ٹھیک ہے صاحب اب تقریر کرو، اب سنیں گے۔
اگر ایک بات بھی مرضی کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہم کیسے آپ کو منوا لیں گے؟ ہم خود چوری کریں اور آپ کو چوری نہ کرنے کی ہم تقریر کریں، آپ میری بات کیسے مانیں گے؟ ہم خود گندا عمل کریں گے، غبن کریں گے، تمام مال کو لوٹ کر رکھیں گے اور آپ کو لوٹ کی ہم برائی بیان کریں گے، آپ میری بات کیسے مانو گے؟ اس لیے ہر ذمہ دار کے اوپر ایک ذمہ دار روک ٹوک کرنے والا ہوگا تو بات اچھی بنتی ہے۔ اور ایسے معاملات معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اچھائیاں پیدا ہوتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے صاحب وہاں اپنی سواری روک دیے، پیچھے ہجوم لگ گیا، ایک صاحب نے کہا سواری آگے بڑھائیے، بھیڑ لگ رہی ہے۔ آج ایک نیتا صاحب وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، پردھان چھوٹا سا ہو جائے وہ نہیں بڑھتا، سبھاسد ہو جائے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، بادشاہ سے لوگ کہہ رہے ہیں سواری آگے بڑھائیے، بھیڑ لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا صاحب آج میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں اور وہ میدان دیکھ رہا ہوں، یہاں میں اپنا اونٹ چرانے آتا تھا، مجھے اپنے حالت کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ جب شام کو میں گھر واپس آتا میرا باپ خطاب مجھ کو کوستا تھا، اے عمر تو کتنا بیکار لڑکا ہے، تجھ سے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے۔ شام کو اونٹ جب گھر آتے ہیں پیٹ سارا کا سارا خالی ہوتا ہے، بھوکے رہتے ہیں، تو کہاں لے جا کر چراتا ہے؟ مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، قرآن کی برکت سے آج اللہ نے امیر المومنین بنا دیا ہے۔ جس لڑکے کو قرآن گھوڑا اور جانور چرانا نہ آتا ہو، اس لڑکے نے جب قرآن پر محنت کی اور قرآن کو اپنا نصب العین بنا لیا تو اس بچے کو قرآن نے کہا بادشاہ بنا دیا۔ تو قرآن دوستو وہ ہے جس کو کوئی تمیز نہ ہو، کوئی سلیقہ نہ ہو، صاحب قرآن پڑھ کر حافظ بنتا ہے، امامت کرنے لگتا ہے، لوگوں کو تقریریں سناتا ہے، لوگوں کو تراویح پڑھاتا ہے، کوئی شعور نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں، لیکن قرآن نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا، اتنا بڑا درجہ اس کو دے دیا ہے۔ تو اس قرآن کو دوستو اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہے۔ پہلے صحابہ کے گھروں میں جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں، شہد کی مکھیاں، ہر گھر میں بھن بھناہٹ کی آواز قرآن کی شکل میں آیا کرتی تھی، عورتیں پڑھتی تھی، مرد پڑھتے تھے، ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ یہ بہیڈ آ رہا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت اس طرح ہونی چاہیے، اس کی عظمت کو پہچانو، یہ قرآن ترقی دینے والا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اس میں دو عمل لوگ اور کرتے، ایک زکوٰۃ کا اور ایک اعتکاف کا۔ سال میں ایک دفعہ جب آپ کا سال پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کی تاریخ آپ عربی حساب سے طے کریں گے۔ اگر آپ جنوری میں دیتے ہیں تو اگلے سال جنوری میں نہیں، عربی کی تاریخ 10 دن کم ہوتی ہر سال، انگریزی کی تاریخ 10 دن زیادہ ہوتی ہے۔ عربی میں 355 دن کا سال ہوتا ہے اور انگریزی میں 365 دن کا سال ہوتا ہے۔ آپ جنوری سے فروری سے حساب نہیں کر سکتے ہیں، عربی مہینوں سے کیجئے۔ آپ کو رمضان میں دینا ہے تو ہر سال آپ زکوٰۃ رمضان میں دیجئے، شوال میں دیجئے، ذی قعدہ میں دیجئے، جو مہینہ آپ طے کر لیں، لیکن عربی کا مہینہ ہو، انگریزی کا نہ ہو۔ اس میں 2.5% بالکل سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، آپ کا پاس پڑوس نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کیا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا زیور، کتنا بیلنس، کتنا جائیداد اور کتنا صاحب آپ کے پاس کاروبار کا سامان ہے، سب کا حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ کاہلی سستی پر بڑی سخت وعید ہے، پکڑ ہے۔ اگر آپ اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں تو حساب کتاب لگا کر کے آپ ادا کر دیں۔ آخری بات، اس مہینے میں ایک اعتکاف کا عمل ہے، بہت شاندار عمل ہے۔ ایک رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ وہ اگر اعتکاف رکھ کر کے انسان اس رات کو تلاش کرے تو شب قدر اس کو ملنا یقینی ہے، یقیناً وہ شب قدر کو پالے گا، اور لمبی عبادت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ اس آدمی کو حاصل ہو جائے گی۔ اعتکاف کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس مسجد کے آس پاس جتنے گھر ہیں ان سب کے ذمے یہ عمل ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اب کوئی ایک کر لے گا تو سب گناہوں سے بچ جائیں گے۔
تو اس عمل کو زندہ کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ لیکن عبادت ہے یہ عبادت ہے، اس کو لوگوں نے آج بزنس بنا لیا۔ بعض جگہ میں نے آسام وغیرہ کے علاقے میں دیکھا کوئی ملتا ہی نہیں، یوں آدمی کھیلنے میں کودنے میں ادھر ادھر اٹھ بیٹھ کر وقت گزار دیتا ہے، لیکن 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف میں آ جائے نہیں ملتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی غریب آدمی کو تلاش کیا، چپ چاپ 2-4 ہزار روپئے کا ذرا اس کو لالچ دیا، ملے گا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کہاں محنت مزدوری کرنے جائیں گے، کھانے کی ذمہ داری، فلا گھر سے کھانا آئے گا، فلا جگہ سے کپڑا آئے گا، یہ اس کو ایک مخصوص رقم ملے گی، اس طرح پورا طے کیا جاتا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے، تب وہ آدمی آ کر اعتکاف کرتا ہے تاکہ پورا محلہ گناہ سے بچ جائے۔ دوستو یہ عبادت تو ہے نہیں، تو بزنس ہو گیا، یہ تو مزدوری ہے۔ اس سے وہ چیز اگرچہ گناہ سے آپ بچ جائیں گے، مسئلے کے اعتبار سے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن جو ایک اعتکاف کی حقیقت ہے اس سے سب محروم ہیں۔ اس لیے 1-2 لوگ نہیں، اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، جتنا آپ دیتے لیتے اس سے زیادہ آپ امداد کریں۔ لیکن صاحب اعتکاف کرا کر خود آپ کیوں نہیں اعتکاف کرتے؟ میرے نبی نے اعتکاف کیا، ہمیں اور آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ صحابہ نے اعتکاف کیا، ہمیں اور آپ کو کیا دقت ہو رہی ہے؟ 10 دن ہم خود صاحب وقت نکال کر کے اعتکاف کریں، اور اگر اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہو کہ ان کو پیسے پر، مزدوری پر، کرائے پر لا کر اعتکاف میں ٹھہرایا جا رہا ہو، یہ قابل ترک عمل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔